بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے عزیز بھائیو و بزرگوں، یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کی نشانیاں سب جمع کر دی گئی ہیں۔ گویا اگر کوئی شخص اس حدیث کو سمجھ لے تو دین کی بنیادیں سمجھ لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سوالات شروع کیے۔ یہ سوالات سیکھنے کے لیے نہیں تھے، کیونکہ جبریل تو وحی کے فرشتے ہیں، انہیں سب معلوم تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ صحابہ اور آنے والی امت کو دین کی تعلیم دی جائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو پہلا سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لاؤ۔ تو میرے بھائیو، ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا مانا جائے، ملائکہ کے وجود پر یقین ہو، قرآن اور آسمانی کتابوں کو سچا مانا جائے، تمام انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور حساب کتاب پر یقین ہو۔ اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ آگ جلائے گی تو وہ کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ قبر ہے، حساب ہے، جنت ہے اور جہنم بھی ہے، تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مسئلہ ایمان کے دعوے کا نہیں، یقین کی کمزوری کا ہے۔ پھر دوسرا سوال جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو میرے عزیزو، ایمان دل کے اندر ہے، اور اسلام اس ایمان کا ظاہری اظہار ہے۔ جیسے درخت کی جڑ ایمان ہے اور اس کے پھل اسلام ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال اسلام کی علامت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی صفائی کے ساتھ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، دل بھی صاف ہو اور عمل بھی درست ہو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بلند مقام ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن احسان والی نماز کم لوگ پڑھتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ نماز میں دل حاضر ہو، قرآن پڑھتے وقت محسوس ہو کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، دعا کرتے وقت یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایک نوجوان کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے موبائل پر بھی دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر تاجر کو یقین ہو جائے کہ اللہ میری دکان دیکھ رہا ہے تو وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر حکمران کو یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظلم ختم ہو جائے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کا وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ پہلا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ علماء نے اس کی کئی تشریحات کی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں بلکہ مالکوں جیسا رویہ اختیار کریں گی۔ آج ذرا اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، ماں باپ حکم دیں تو اولاد ناراض ہو جاتی ہے، بزرگ والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس نشانی کا ایک مصداق ہے۔ دوسرا، اونٹ چرانے والے بلند عمارتیں بنائیں گے، یعنی جو لوگ پہلے انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔
آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، بلند سے بلند عمارتیں بنانے کا مقابلہ ہے۔ ہر قوم چاہتی ہے کہ اس کی عمارت دوسری قوم سے اونچی ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے یہ خبر دی گئی۔ تو میرے عزیزو، اس پوری حدیث میں دین کے 3 درجے بیان ہوئے: ایمان یعنی دل کا یقین، اسلام اعمال کی درستگی، احسان اللہ کی نگرانی کا احساس۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میرا ایمان مضبوط ہے؟ کیا میری نماز درست ہے؟ کیا میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر ایمان درست ہو جائے تو دل بدل جاتا ہے، اگر اسلام درست ہو جائے تو اعمال بدل جاتے ہیں، اور اگر احسان نصیب ہو جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل، اسلام کامل اور احسان کی دولت عطا فرمائے، اور حدیث جبریل کی حقیقت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔